اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پیغام محرم کے ساتھ مدبر حسین قریشی حاضر ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، محمد اویس اکبر صاحب سنخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت انداز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائی، ہمیں نعت کریم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی۔ ساتھ ساتھ ان کے ہمارے ساتھ الشیخ علامہ ثناء اللہ سیٹھی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ نوجوانوں کے خصوصاً اور بوڑھوں اور خواتین کے عموماً یہ جو آپ اپنی تقریر کا عنوان رکھتے ہیں، ان تقریر کو، ان عنوانات کو زیادہ آپ پسند فرماتے ہیں جن کا ہماری زندگیوں سے ڈائریکٹ وابستگی ہے، یا جو سوالات ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتے ہیں، علامہ صاحب انہی کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام میں جو آئے ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو آئیے علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنی بات کو آگے بڑھائیے۔ جناب علامہ الشیخ ثناء اللہ سیٹھی صاحب۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ماشاءاللہ۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے جو سوال کیا بہت خوبصورت سوال کیا، اور اس سوال کو میں مختلف پہلو میں لے کر آ کے اس کا جواب ارشاد کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی، کون امام پوری دنیا میں نہیں ہے جو اس کو بیان نہیں کرتا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اس پر فخر ہے ہمیں کہ الحمدللہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے، اس کا راز بھی آپ کو آج بتا دو، جس نے بھی جنت میں جانا ہے جوانی کے عالم میں جانا ہے، اور حسن و حسین کو جوانوں کا سردار قرار دیا کہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے دروازہ حسن و حسین کا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ نے جو محبتوں کی بات کی، میں اس سے پہلے ایک اور بات جو بریک سے پہلے کر رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج کچھ وہ باتیں کروں جو شاید ہمارے ناظرین سامعین نے پہلی نہ سنی ہو، اور ان کو میں حدیث سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے، اور آج پیغام محرم کے اس پروگرام سے ہر گھر میں پتہ چلے کہ محرم میں جب ہم امام حسن و حسین اور واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، بے شک مختلف واقعات ہوئے محرم میں اور وہ سب بیان کرنے چاہیے، اور یقیناً ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے، مگر اس واقعہ کربلا اور امام حسن و حسین کی جو محبت ہے اور واقعہ کربلا کا جو ریلیونس ہے، مدبر بھائی اگر یہ ریلیونس نہ ہوتا، یہ ہمارے دین میں نہ ہوتا، یہ واقعہ نہ ہوتا، تو شاید اسلام ہمارے پاس اس وقت ایسے موجود بھی نہ ہوتا۔ کیا بات ہے! قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ماشاءاللہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مدبر بھائی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں آج، ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے یہاں، سبحان کہ اللہ، تم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، تم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بات کی تھی حسن و حسین کے نام مبارک، یاد ہے آپ کو؟ اس نام سے ہم نے بات کی تھی، بلکہ اس نام سے قبل ہم نے مصطفیٰ کے نام سے بات کی تھی، کیونکہ وہ نام ایسا ہے، یہ نام وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طبرانی نے روایت کیا اور حدیث میں آتا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت یہ روایتیں ہیں۔ اس روایت میں جنت نے دوزخ سے کہا، جنت اور دوزخ کی آپس میں گفتگو ہوئی، سبحان اللہ۔ میں بات جو کر رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کن فیکون، وہ کہہ دے تو ہو جاتا ہے، وہ کہہ دے تو ہو جائے۔ اس کے لیے دوزخ، جنت اور دوزخ کی گفتگو، جنت اور دوزخ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے،
اور میں نے اسی لیے اس کی امام طبرانی نے اس کو لیا، میں نے اس لیے اس کا ریفرنس بھی بیان کیا تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اور دوزخ، جنت نے دوزخ کو کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں، آپس میں گفتگو ہوئی۔ دوزخ نے جنت کو کہا کہاں تو مجھ سے بہتر ہے، تو کہاں سے بہتر ہوگی، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ دوزخ کہنے لگی میں تجھ سے بہتر ہوں، کئی گنا بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ جنت نے کہا وہ کیسے، وہ کیسے؟ دوزخ کہنے لگی دیکھو میرے اندر کتنے بڑے بڑے بادشاہ بستے ہیں۔ اچھا، توجہ والی بات، واہ کیا بات، جابر حکمران کتنے میرے اندر بستے ہیں، نمرود و فرعون جیسی والی جابر حکمرانی کرنے والے وہ میرے اندر بستے ہیں، میں بہتر ہوں۔ جب یہ بات دوزخ نے کہی تو جنت خاموش ہوگی، جنت خاموش ہوگی کہ اس نے تو واقعی صحیح کہا کہ اس کے اندر تو بڑے بڑے بادشاہ فرعون اور نمرود جیسے حکومت کرنے والے، جبرن حکومت کرنے والے بستے ہیں۔ خاموش ہوگی، وہاں رب نے جنت پہ وحی ڈالی، جنت کو وحی فرشتے کے ذریعے سے رب نے جنت کو کہا کہ جنت تو لاجواب نہ ہو، تو اس بات پہ خاموشی اختیار نہ کر، تو چپ کیوں ہوگی ہے؟ دوزخ نے اگر کہا ہے کہ میرے اندر بادشاہ بستے ہیں اور میرے اندر جابر بڑے بڑے حکمران بستے ہیں تو وہ تو دوزخ کہے گی، مگر تو کیوں خاموش، تو لاجواب کیوں ہے؟ تو اتنا ہی کہہ دے، باقی سب چیز کو ایک طرف رکھ کے تو اگر اتنا ہی کہہ دے کہ میرے اندر حسن و حسین بستے ہیں، بس اتنی ہی بات کر دے، یہ تیری بزرگی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، تیری بزرگی اور بہتری ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، باقی سب کو علیحدہ رکھ دے، صرف اتنا ہی کہہ دے کہ تیرے اندر حسن و حسین بستے ہیں۔ کیا بات، یعنی یہ مقام ہے حسن و حسین کا۔ اور میں نے یہ جو حوالہ بیان کیا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت بھی حسن و حسین کے نام پہ فخر کرتی ہے، بالکل، جنت بھی حسن و حسین کے نام پہ فخر فخر کرتی ہے۔ اب جو بات، اور پھر مجھے پتہ ہے آپ ایک منقبت کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے ایک بات آپ نے بات کی کہ حضور کی کتنی محبت تھی، اس میں نے 3 چیزیں بیان کرنی ہیں، ایک ابھی کرتا ہوں اور پھر 2 جو ہے وہ میں اس کے بعد منقبت کے بعد۔ سب سے پہلے ناظرین و سامعین، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور یہ بھی طبرانی میں موجود ہے، فرمایا کہ ایک دن حضرت ابو حریرہ اس کو بیان کر، ایک دن ہم حضور کے ساتھ سفر پہ نکلیں اور سفر پہ نکلتے ہی ہمیں بطول زہرا، سیدہ کائنات، سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، کیا بات، خاتون جنت، سبحان اللہ، سبحان بطول زہرا، شہزادی مصطفیٰ، ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے گھر سے دونوں شہزادوں کی رونے کی آواز آئی۔ ماشاءاللہ، میرے آقا صحابہ کے ساتھ، قافلے کے ساتھ سفر پہ روانہ ہونے لگے ہیں، آپ کے کانوں تک جب دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، آپ نے قافلوں کو روکا اور آپ جلدی جلدی آپ اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور بلاتے ہیں، بیٹی فاطمہ، حسن و حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اندازہ کریں، کیا بات، یہ وہ حسن و حسین ہے جن کو حضور سونگا کرتے تھے، جن کو حضور سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے ان کو میں سونگتا ہوں، جنت کی ہوا، جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ کیا بات، یہ وہ حسن و حسین، کیا بات، اندازہ لگائیں، جن کو ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا تو کربلا میں وہ جو قربانی ہوئی تو کتنی عزیز قربانی، وہ کتنی عزیز قربانی جس کے واقعات خود آقا نے اپنی زندگی میں بیان کیے، جس کی بشارت، جو میں بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں، خود بشارت حضور نے اپنی زندگی میں عطا کی ہے، وہ حسن و حسین، اللہ اکبر، کیا بات، جن کو فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات، حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، اور جب حسن و حسین کے رونے کی آپ نے فرمایا شہزادی
بیٹی فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابا جان یہ پیاس سے رو رہے ہیں، گھر میں پانی نہیں ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں سے اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے وہ پیاسے ہیں اور اس وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کیا کیا امتحانات اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ گزرے، مگر وہ ثابت قدم رہے، کبھی شکوہ نہ کیا، کیونکہ یہ ہمارے لیے پیغام تھا۔ ارے وہ چاہتے تو ان کے لیے تو کیا کچھ نہیں مل جائے، ان کے ایک انگلی کے اشارے سے، ارے حضور چلا کرتے تھے تو درخت آ کے حضور کے قدموں میں گر جاتے تھے، تو امام حسین یا سیدہ فاطمہ اس وقت دعا کر لیتی پانی تو پانی نہ ملتا، مل جاتا ہر چیز۔ ہمارے لیے یہ صبر کا پیغام تھا کہ یہ دیکھو حضور صبر سیکھنا ہے تو حضور کے گھرانے سے سیکھو۔ بات کو میں بائنڈ اپ کر رہا ہوں، حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ پیاس سے رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، صحابہ کا ایک جو لشکر ساتھ میں تھا، حضور نے اس قافلے میں بیان کیا اور فرمایا کہ ہے کوئی قافلے والوں میں جس کے پاس پانی ہو؟ سب نے اپنے پردے بلند کیے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اپنی قمیضیں بلند کی اور اپنے مشکیزیں الٹے کیے، سب کی مشکیزیں خالی تھے۔ کسی کے پاس مدینہ شریف میں پانی کی بہت اس وقت قلت تھی، ہر کسی نے اپنا کہا حضور ہمارے پاس تو پانی نہیں، پانی موجود نہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا چاروں جانب پانی جب نظر نہیں آیا اور نہ صحابیوں کے پاس بھی پانی، اور ادھر حسن و حسین رو رہے ہیں، فرمایا بیٹی فاطمہ ایک ایک کر کے شہزادے کو میرے پاس بھیجو۔ حضور بیٹھے، پہلے ایک شہزادے کو اپنے گود میں لیا، اور ایک شہزادے کو جب اپنی گود میں لیا، یہ محبت کا عالم کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا محبت کا کیا عالم، وہ تو ابھی آگے بیان ہوگا، میں آپ کو ایک نکتہ بتا رہا ہوں۔ پیاسے ہیں حسن و حسین، پیاس سے ترس رہے ہیں، پیاس یا پانی کے انتظار میں ہیں۔ میں ترسنا تو نہیں کہوں گا کیونکہ گھرانہ رسول ترستا نہیں، کیا بات ہے، میں یہ بات واپس لیتا ہوں، ترستا میں نہیں کہوں گا، مگر ایک چاہت ہے پانی کی، بحسینے انسان ہونے کی ناطے ایک چاہت ہے کہ پانی ملے، اور حضور نے جب دیکھا پانی موجود نہیں تو آپ نے گود میں بٹھایا، اور جب گود میں بٹھایا آپ نے اپنی زبان مبارک حسن و حسین ایک ایک کر کے آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، منہ میں ڈال کے آپ نے فرمایا اب اپنے نانے کی زبان کو چوس لو اور اپنے پیاس کو بجھا لو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ نے کبھی ایسے محبت کی داستان سنی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ باپ کتنا بھی اپنے بیٹے سے محبت کرے، کیا بات ہے، تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ محبت کی داستان؟ علامہ صاحب اس میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، یعنی اتنی بڑی محبت، اور آپ نے اپنے شہزادے کو اس وقت تک آپ زبان چساتے رہے جب تک وہ سہراب ہو کے ان کا رونا بند ہو گیا۔ فرمایا اب اس شہزادے کا رونا بند ہو گیا، اب یہ سہراب ہو گیا ہے، اب دوسرے شہزادے کو بلایا جائے۔ دوسرا شہزادہ آتا ہے، وہ زبان مصطفیٰ کو چوستا ہے، اور مصطفیٰ کی زبان کو چوسنے کے بعد اس کو وہ سرابی ملتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد ہمارا قافلہ گیا اور واپس آیا، ہمیں حسن و حسین کے رونے کی آواز نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں رونے کی آواز نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بات آپ نے کی ہے، یہ تو میں نے ایک نکتہ، ابھی تو کئی نکتے کھلیں گے، انشاءاللہ۔ ایک نکتہ میں نے کیا ہے کہ مدبر بھائی یہ حسن، یہ محبت کا یہ عالم کہ جن کو حضور نواسے نہ کہیں، اپنے بیٹے کہیں، ماشاءاللہ، اپنے بیٹا کر کے پکارے، اور جن کو حضور اپنی زبان چسائیں، یہ محبت کا ایک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، محبت کے یہ سلسلے انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے۔ ایک بات میں کہہ کے گزارش کروں گا محمد اویس اکبر صاحب سے کہ ہمیں کوئی حسنین کریمین کا کوئی ایسا کلام سنائیں کہ ہمارے دل منور ہو جائیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیز بنائی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ علامہ صاحب نے ایک تذکرہ کیا جنت اور دوزخ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ جو بے جان چیزیں آپ کو چاروں طرف نظر آتی ہیں، یہ سب کی سب
جاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں کہ کنکریاں بات کرتی تھیں آپ سے. تو اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس طرف آپ کا اگر رجحان ہے، آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا دین اسلام کیا دین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں ایک منقبت کی طرف. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں دل میں سجا لیجئے اور دیکھیے اس کلام میں کتنے مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو. ماشاءاللہ. منقبت امام علی مقام سبحان اللہ. پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. کلام ہے جناب چراغ گولڑا سید مہر فرید الحق گیلانی کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام. سماعت فرمائیے. ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے. ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے. ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے. ظلمتوں کے درمیان نور سحر سجدے میں ہے. ظلمتوں کے درمیان نور سحر سجدے میں ہے. ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے. سید لولاک کا لخت جگر سجدے میں ہے. سید لولاک کا لخت جگر سجدے میں ہے. حق اداؤ حق نماؤ حق نگر سجدے میں ہے. حق اداؤ حق نماؤ حق نگر سجدے میں ہے. ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے. اللہ اللہ یہ عبادت یہ ادائے بندگی. اللہ اللہ یہ ادائے بندگی. نور نے فاطمہ با چشم تر سجدے میں ہے. نور نے فاطمہ با چشم تر سجدے میں ہے. ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے. اور انتہائی خوبصورت شعر سماعت کریں. اور یہ جو پروگرام ہے پیغام محرم کے حوالے سے تو شاہ صاحب اسی حوالے سے بہت خوبصورت شعر لکھتے ہیں. سماعت کریں. برسر نو کے سینہ قرآن کے قاری نے کہا. یہ امام علی مقام کا پیغام ہے. سماعت فرمائیں. برسر نو کے سینہ
قرآن کے قاری نے کہا برسر نو کے سینہ قرآن کے قاری نے کہا منزل عشق خدا کی راہ گزر سجدے میں ہے، منزل عشق خدا کی راہ گزر سجدے میں ہے۔ اور جرت کا مقام دیکھیے، راحت قلب محمد ثانی شیر خدا، راحت قلب محمد ثانی شیر خدا، گرچہ مقتل میں ہے لیکن بے خطر سجدے میں ہے، گرچہ مقتل میں ہے لیکن بے خطر سجدے میں ہے۔ ابن زہرا کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب جہاں بات ختم کی تھی، محبت پہ ہم بات کر رہے تھے، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، صرف ایک بات جو سجدے کی ہوئی، اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ خلوص دل سے ہو سجدہ تو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے ہو سجدہ تو اس سجدے کا کیا کہنا، سرک آیا وہیں کعبہ جبیں ہم نے جہاں رکھ دی، جبیں ہم نے جہاں رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجود اور رکوع صرف اللہ کے لیے، تمام عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مگر اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آقا کریم نبی کریم محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم آقا کریم کے ان نواسوں کی بات کر رہے ہیں جن پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے ہم واقعہ کربلا بھی کہہ سکتے ہیں، واقعہ محرم الحرام بھی کہہ سکتے ہیں، اور تمام واقعات جتنے گزرے ہیں سیرت طیبہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جتنے واقعات گزرے ہیں، بے انتہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بے انتہا غزوات ہوئیں، بے انتہا جنگیں ہوئیں اس دین کو بچانے کے لیے۔ آئیے علامہ الشیخ ثناء اللہ سیٹھی صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ کیا بات ہے، کتنے قرہ آئے ماشاءاللہ، اور کتنی جنگیں ہوئی، اور ہر جنگ عظیم تھی، مگر جنگ کربلا اور قاری قرآن امام حسین مجتبیٰ وہ تھے جن کی تلاوت نیزے پر بھی جاری رہی۔ اب آئے ہم اسی محبت، جو محبت کا تذکرہ چھڑا تھا۔ بات یہ ہے اصل میں مدبر بھائی، آپ اس گلی محبت کی اس گلی میں لے جاتے ہیں، پھر اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ محبت کی یہ وہ گلی ہے، وہ داستان۔ ارے ہمارا دین ہی محبت کا دین ہے، ہمارا دین امن کا دین ہے، ہمیں دین محبت سے پھیلا ہے۔ کس نے کہا دین جبرن پھیلا ہے؟ دین جبر سے نہیں، سختی سے نہیں، دین جہد سے، محنت سے پھیلا ہے۔ جہاد کا ایک معنی جہد بھی ہے، محنت کرنا، محنت کرنا۔ دین تو صحابی رسول نے اپنے گھر کو قربان کیا، اپنے گھر سے آپ ایسے رخصت ہوتے کہ کبھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھتے دین کی خاطر۔ مکے سے مدینے ہجرتیں ہوئی دین کی خاطر، مکے سے مختلف جگہوں پر جانا دین کی خاطر۔ اصحاب رسول اپنے پیدائش جگہ کو چھوڑ کر گئے ہیں،
دین کی خاطر، مگر وہ قربانی کس لیے کی؟ وہ محبت کی قربانیاں تھیں، بے شک، وہی محبت کی۔ مسند احمد بن حنبل ماشاء اور بہقی میں آتا ہے، بسم اللہ، اب اسی طرف اب اسی محبت کو ہم دوبارہ اجالا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم با جماعت نماز عشاء مسجد میں، نماز عشاء با جماعت ہم مسجد میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم نماز عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! کبھی سوچا ہے جب خوبصورت کوئی قاری، کوئی خوبصورت امام جو ہے جب تلاوت کرتا ہے دوران نماز کتنا لطف آتا ہے، دل کرتا ہے کہ ہم پیچھے کھڑے رہیں اور سنتے رہیں۔ آج آپ کے اس پروگرام کے آغاز میں زینت القرہ امام محمد حافظ اسامہ صاحب نے تلاوت کی، دل یہی چاہ رہا تھا ان کی تلاوت ہم سنتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حسن دیا ہے، ایک قرآن کی تلاوت جو بھی کرے گا خود حسن آ جاتا ہے، وہ خود حسین ہو جاتا ہے، کتاب جو حسین ہوئی۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب میں بات کر رہا تھا کہ جب خوبصورت امام تلاوت کرے تو وہ مزہ آتا ہے، دل کرتا ہے ہم سنتے ہی جائیں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ جب حضور خود امام الانبیاء جب امامت فرمائے تو وہ اصحاب رسول کا کیا عالم ہوگا؟ میرے بن دیکھے تھے جب خدمت میں بیٹھتے تھے ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ارے ان چاروں کے بغیر تو محبت پوری نہیں ہوتی۔ کیا کیا قربانی دی ہے خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب خدمت میں بیٹھتے تھے ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی۔ اور میں آپ کے چہرے کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ کے بھی ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے، میں الحمدللہ جب خدمت میں بیٹھتے تھے ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ذرا چمکتی ہوئی پیشانی تو دیکھو، ذرا چمکتی ہوئی پیشانی تو دیکھو، ذرا چہرہ نورانی تو دیکھو۔ ارے یہ حال تھا خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے! تو بات حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نماز عشاء ہو رہی تھی، حضور نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ میں اب حد بتا رہا ہوں محبت کی۔ نماز عبادت کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے۔ مصطفیٰ امام ہے، پیچھے صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز دو روایتیں میں نے بیان کرنی ہیں اس پہ۔ دوران نماز کبھی حضور سجدے میں جاتے ہیں تو حسن و حسین آپ کے کندھوں پر چڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ پیٹھ پر چڑھتے ہیں، سبحان پیٹھ پر چڑھتے ہیں، کندھوں پر چڑھتے ہیں۔ جب حضور سجدے سے اٹھتے ہیں تو کبھی آپ حسن و حسین کو گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی آپ دائیں جانب کرتے ہیں، خدا کی نماز ہو رہی ہے، اور نماز میں توجہ کرے، اور نماز بھی میری آپ جیسے نہیں، نماز بھی مصطفیٰ کی، کیا بات ہے! نماز بھی مصطفیٰ کی۔ اور دوران نماز کبھی حسن و حسین حضور کے کندھوں پر، پھر کبھی جب حضور سجدے سے اٹھتے پھر آپ حسن و حسین کو اپنی گود میں لے لیتے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مدبر بھائی، محبت کی اتنی بھی حد ہوتی ہے کہ نماز خدا کی ہو اور مصطفیٰ حسن و حسین کو دوران نماز بہلا رہے ہیں، کیا بات ہے! دوران نماز بہلا رہے ہیں، خدا کی نماز ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی ایک ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ نماز میں ہم نہیں، ہمارے لیے حکم کہ ہم کسی طرف توجہ بھی نہ کیجئے، توجہ بھی ہم سجدہ گاہ کی طرف ہو، اللہ اکبر، توجہ بھی کسی اور طرف نہ جائے، مگر مصطفیٰ کی نماز، کیا بات ہے! مصطفیٰ کی نماز، اور امامت کروا رہی، اور امام ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب یہ جو دوسرا یہ جو آپ نے بات کی نا، جو اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں یہ کہاں، میں بھی اسی کا جواب دینے جا رہا تھا۔ شریعت تو بنائی، اب میں اسی کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں ایک روز اسی طرح حضور نماز پڑھا رہے تھے، کیا بات ہے! اور کچھ لوگ جو نئے مسلمان نہ خبر تھے، نئے مسلمان تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا، ہمیشہ ہوتے ہیں نا وہ جو ہر جگہ جا کے کچھ اور اپنا پھیلانا چاہتے ہیں، ہم تو بات کرتے ہیں محبت کی، کچھ اور لوگ آئے نئے مسلمان تھے، ان کو خبر نہ تھی، انہوں نے جب دیکھا حسن و حسین حضور کے کندھوں پر چڑھ رہے ہیں، کبھی پیٹھ پر، کبھی ان کے ساتھ آگے پیچھے وغیرہ، انہوں نے حسن و حسین کو روکنے کی کوشش کی، جبرن نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹے کو، انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اب انتظار تھا کہ مصطفیٰ سلام کب پھیریں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے سلام جب پھیرا، سلام پھیرتے ہی فرمایا، خبردار!
کس نے حسن و حسین کو کہا ہے کہ وہ میری پیٹھ پہ یا میرے سامنے یا میرے سامنے نہ آئے دوران نماز، میری پیٹھ پہ نہ چڑھے یا مجھے، کس نے حسن و حسین کو روکا ہے؟ اور فرمایا خبردار تمہیں کیا پتا، اب یہ حدیث کے الفاظ سنیں، فرمایا تمہیں کیا پتا حسن و حسین پہ تو میرے ماں باپ بھی قربان، اللہ اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے، ارے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی صحابی بات کلام گفتگو کرتا ہی نہ تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو مصطفیٰ پہ قربان کرتا، جو بھی صحابی بات کرتا فرماتا سب سے گفتگو سے پہلے کلام سے پہلے ہر صحابی کا طریقہ یہ تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ نماز کا واقعہ بعد نماز کا واقعہ اور اس کے بعد جو گفتگو، حضور فرمانے خبردار کیا تمہیں پتا کہ ان کا کیا مقام ہے، ان پہ تو میرے ماں باپ بھی قربان ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ان کا کبھی آپ توجہ کریں، ماشاءاللہ، اس عظمت کا توجہ کریں جن پہ حضور اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی حضور حسن و حسین پہ اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں۔ پھر آپ حدیث کی کوئی دوسری جانب دیکھیں، دوسری جانب حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا نام میں چن کے لے رہا ہوں، حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور سیدہ کائنات سے حضور مخاطب تھے، اور دوران گفتگو میرے آقا نے سیدہ کی طرف دیکھ کر اور سیدہ کی طرف تک کر میرے آقا نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، ساری دنیا ماں باپ مجھ پہ قربان کرتی ہے، فاطمہ میں اپنے ماں باپ تجھ پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جانے سیدہ کائنات کا کیا مقام تھا، سبحان اللہ، کیا جانے۔ اب اسی پہ ناظرین میں ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ نبی کرتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ نبی جو کر رہے ہیں اللہ کتنا راضی ہے اس بات پر، اس کا اندازہ کیجئے ذرا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے چلیں، کیا بات، اب میں بات جو کرنے چاہ رہا ہوں اس سے بھی آگے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ نے بات کی نا محبت کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی محبت کا آپ کو کہیں محبت کی کہانی ملتی ہے، کیا بات ہے، واہ کہیں محبت کی اس سے زیادہ بھی داستان ملتی اللہ ہے۔ مدینے کی گلیوں میں حضور پھر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کیا شعر ہے کہ معطر ہیں اس طرح خوشبو جیسے لگائے ہوئے ہیں، یعنی ایسے مدینے کی گلیاں معطر ہوتی جیسے خوشبو لگائے۔ یہ حضور کے پھرنے کا، حضور پھر رہے ہیں گلیوں میں، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور کو دیکھ کر کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کندھوں پر حسن و حسین کو چڑھایا ہوا ہے، کیا بات، اللہ اکبر، حسن و حسین کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے اپنے کندھوں پر۔ آپ مدینے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، اور جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا، میں نام اس خلفائے راشدین میں سے وہ اس صحابہ کا نام لے رہا ہوں جن کے بارے میں جنت کی بشارت ان کو زندگی میں دی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جب میرے آقا کو دیکھا اور حسن و حسین کو آپ کے کندھوں پر دیکھا تو آپ نے مبارکباد دی حسین کو، آپ نے فرمایا حسین کو، فرمایا کہ مبارک ہو حسین، کتنے خوش نصیب ہو کہ کتنی عظیم سواری پہ آج سوار ہو، کتنی عظیم سواری پہ آج سوار ہو، قربان جائے میرے آقا کی محبت پر، اس کی بھی حد ہوتی ہے۔ فرمایا اے عمر مبارک تو مجھے دو، ہائے 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 کیا بات، عمر مبارک مجھے دو، کہ مبارک مجھے دو، اللہ اکبر، کہ مجھ پہ جو سوار کرنے والا وہ کتنا حسین ہے، حسین ہے، سوار کرنے والا ہے وہ کتنا ہائے ہائے، جو سوار کرنے والا حسن ہے، اللہ، یعنی سواری بھی ایسے نہیں ملے گی، سوار بھی ایسے نہیں ملے گا، یہ محبت۔ میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں اختتامی بات، تاکہ ایک پیغام بھی چلے، یہ انسان اپنے بیٹے سے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کتنی بھی کرے، ہے کوئی باپ جو ساری گلیوں میں اپنے بیٹوں کو کندھوں پہ چڑھا کے، کبھی دیکھا یہ؟ ہاں بے شک، ہم ایسے نہیں، یہ مصطفیٰ کی محبت کوئی عجیب ہی محبت تھی،
ان کی کیفیت کوئی ایسی کیفیت تھی جو میں ابھی آگے جا رہا ہوں کہ کچھ صحابہ رات کے وقت، یہ محبت تھی ظاہراً بھی باطناً بھی، یہ محبت تھی کہ ایک دن، اللہ اکبر، اور اس پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ ایک دن اپنے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، کچھ صحابہ آتے ہیں حضور سے ملنے، اللہ اکبر، آپ سمجھ لیں کہ جب صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آتے ہوں گے، زیارت کرنے کے لیے آتے ہوں گے تو کیا محبت کا عالم ہوگا، کیا عشق کا عالم ہوگا کہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے سامنے حضور جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ آپ چل کے حضور کے گھر میں جاتے ہیں، صحابوں کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں، کچھ کام تھا، رات کا وقت تھا، کچھ کام تھا، آپ نے سوالات کچھ کیے، جب حضور سے سوالات کیے تو حضور نے جب سوالات کے جواب دیے، اب یہ سننے والی بات ہے، اویس بھائی یہ سن لیں اور آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے جب سوالات کیے، حضور نے جواب ارشاد فرما دیے، جواب کے بعد کچھ یہ ان صحابوں نے، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ان صحابیوں نے جب دیکھا تو فرمایا کہ حضور آج کچھ ہمیں مختلف نظر آ رہا ہے کہ آج آپ نے ایک چادر اوڑھی ہے اور لگ رہا ہے اس چادر کے نیچے بھی کوئی ہے، لگ رہا ہے اس چادر کے نیچے بھی، اس کے نیچے بھی، اس کے اندر بھی کوئی ہے، محسوس ہو رہا ہے حضور، بس یہ سوال کرنا ہی تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا مسکرا گئے، آپ اندازہ لگائیں جب حضور نے تبسم فرمایا ہوگا، حضور کے ایسے مسکرائے جیسے دل یہ چاہ رہا تھا یہ سوال کرے، اللہ اکبر، دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سوال کرے۔ آپ نے جب یہ سوال کیا، حضور لگ رہا ہے کہ اس چادر کے نیچے کوئی ہے، آج یہ جو چادر اور یہ لگ رہا ہے اس چادر، حضور نے خوشی کے ساتھ اس چادر کو کھولا، جب اس چادر کو کھولا، اڑی ہوئی چادر تھی، جب اس چادر کو کھولا آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حسن اور دوسری طرف حسین حضور کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، حضور کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے خوشی سے فرمایا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس موقع پر حدیث میں آتا ہے حضور نے اس موقع پر بھی ہاتھ بلند کیے، لیٹے ہوئے حضور نے اس موقع پر بھی ہاتھ بلند کیے اور فرمایا میں ان سے، مولا گواہ ہو جا، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مولا تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، ماشاءاللہ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو پیغام محرم کے آج اس پلیٹ فارم اور اقرا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جو میں محبت دینا چاہ رہا، جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، محبت کا جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دوستو، محرم الحرام سے ہمیں یہ وہ دن ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کیا قربانی خاندان نبوت، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، امام حسین نے کیا کیا قربانی دی، حضرت علی اصغر کی کیا قربانی تھی، حضرت علی اکبر کی کیا قربانی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے، اور میں بات کو کیونکہ میں نے بائنڈ اپ کر لی ہے، آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، خطیب بغدادی اور باقی کافی جگہوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات موجود ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے، جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے اور نیزہ جب آپ کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو آپ یا ابتا، آپ اپنے ابا جان امام حسین کو پکارتے ہیں۔ جب امام حسین کو پکارتے ہیں، وہ باہر جب تشریف لاتے ہیں، یہ محبت کا عالم، وہ جب باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیزہ ان کے سینے میں لگا ہوا حضرت علی اکبر، جو آپ نے دیکھا، بیٹا آپ نے بلایا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے یا ابتا حضور، اس وقت بھی بیٹے دیکھیں بیٹے کی کیا طرف ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان اگر اس وقت بھی مجھے پانی بس کے کچھ قطرے مل جائے تاکہ ان پانی کے قطروں سے میں پھر دوبارہ میدان میں جا سکوں اور یزیدیوں کو واصلے با جہنم کر سکوں۔ اس وقت نیزہ سینے میں ہے، تب بھی خیال ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کے لیے قربانی کرنی ہے، نیزہ سینے میں ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ پھر فرمایا کہ ابا جان اب یہ وقت ایسا ہے کہ مجھے پانی اگر مل جائے تو میں دوبارہ میدان میں جا سکوں۔ تو اللہ اکبر، امام حسین نے کہا کہ اب بیٹا پانی موجود نہیں، مگر ایک بات تو ہے کہ جب ایک بار میں پیاسا تھا، میرے نانا جان نے اپنی زبان مجھے چسائی تھی، بس میں نے وہ زبان چوسی تھی اور
میری ساری پیاس بجھ گئی تھی، بیٹا اب وہ زبان جو نانا جان نے چوسی تھی، اب وہ زبان میں تیری زبان میں ڈالتا ہوں، تیری زبان کے ساتھ اسے ملاتا ہوں، بس اپنے بابا جان کی زبان کو چوس کے وہ لذت حاصل کر جو لعاب مصطفیٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر جب اپنے بابا جان کی زبان چوستے ہیں، آپ میں ایک طاقت آتی ہے، آپ اپنے بابا جان کو کہتے ہیں حضور بس یہ اس نیزے کو نکال دیجئے جو پیوست تھا آپ کے سینے میں، آپ فرماتے ہیں اس کو نیزے کو نکال دیجئے تاکہ میں دوبارہ جا کے میدان میں دین کی حفاظت کر سکوں، اپنے نانا جان کے دین کو بچا سکوں۔ آپ نے جب نیزہ آپ نے اپنے لخت جگر شہزادہ مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے نیزہ نکالا، اللہ اکبر کبیرہ، نیزہ نکالا تو آپ کے سینہ اقدس سے خون کا ایک فہارہ نکلا۔ جب وہ خون کا ایک فہارہ نکلا، ساتھ ہی آپ جام شہادت نوچ کر گئے۔ آپ جام شہادت نوچ کرتے ہیں، 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ یہ خوبصورت شہزادے کو جب امام حسین نے اٹھایا، تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا ان کی قربانی ہے، اور آج ہم اس واقعہ کو بیان نہ کریں، آج ہم ان کی قربانی کو بھول جائیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے اپنے 18 سال کے اس شبیہ مصطفیٰ خوبصورت نوجوان کو جب آپ اٹھا کے واپس آپ خیمے میں لے کر جاتے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے جب آپ خیمے یا ابتا کی صدا جب آپ نے سنی، آپ جب خیمے سے باہر جاتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے بال مبارک سارے سیاہ رنگ کے تھے، تو ایک بھی داڑھی کا بال یا سر کا بال ایک بھی سفید نہ تھا، مگر وہ علی اکبر کو ایسا اٹھانا تھا، شبیہ مصطفیٰ کو ایسا اٹھانا تھا کہ جب آپ دوبارہ خیمے میں آتے ہیں، آپ کی داڑھی کا ایک بال بھی اور سر کے ایک بال بھی آپ کا سیاہ نہ رہا، ہر بال سفید ہو چکا تھا۔ شبیہ مصطفیٰ حضور کا جو حسن ایک حضور کا چمکتا تھا، چھلکتا تھا حضرت علی اکبر کی اس خوبصورت جوانی میں، جب آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کا اور آپ کے سر پہ ہر بال سفید ہو چکا تھا، مگر پھر بھی صبر کی تلقین کی، پھر بھی آپ نے ایک کام جو نہ چھوڑا، ایک کام، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک یہ آخری بات ضرور کی جائے، کیونکہ اگر ہم شہادت کو بیان نہ کریں، ارے وہ شہادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ ہر چیز علی اپنے ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کیا، شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کو قربان کیا۔ سیدہ زینب کہنے لگی کہ میرے بچوں کو بھی اپنے لیے خاطر، میں حضور جب کہتے رہے کہ ان کو بچا لو، فرمایا نہیں انہیں بھی قربان کیا جائے۔ میں کیسے بچاؤں؟ میں چاہتی ہوں یہ بھی جا کے نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پیے۔ جب وہ بھی قربان، ہر کوئی جب اپنے بچے کو، اور اب آل نبی جب اب امام حسین کے ہر پیغام پہ جب ہر کسی کو قربان کرتے رہے، آخری کام جو امام حسین کا تھا، وہ پیغام جو میں آج دینا چاہ رہا ہوں، امام حسین نے آخری وقت جب یزید بھی سامنے ہے، جب شمر بھی سامنے ہے، آخری بات، آخری کام جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا، اور جیسے آپ نے جام شہادت نوچ کی، وہ کام اور وہ انداز ہی نرالا انداز تھا کہ سجدے میں آپ کا سر ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا ہو رہی ہے، اور دوران صدا جب صدا خدا کی تسبیح بلند ہو رہی ہے، اور وہاں سے جام شہادت امام حسین نوچ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آخری سانس بھی ہو مگر نماز امام حسین نے نہیں چھوڑی، آخری سانس ہو خدا کی تسبیح امام حسین نے نہیں چھوڑی۔ آج ہمیں اگر آج ہم نے اپنی زندگیوں میں برکت لے کر آنی ہے، تو مدبر بھائی ہمیں دین سے جڑنا ہوگا، ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں تسبیح لے کر آج ہر کوئی گھر پریشان حال ہے، ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہر کوئی رابطہ کر رہا ہے کہ مجھے یہ تکلیف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی ہے، ہمارے گھروں میں تسبیح خدا ختم ہو چکی ہے، ہم خدا کے نام کا ذکر ہم نے اپنے گھروں سے دور کر دیا ہے، ہم نے درود پاک کی صدا اپنے گھروں سے دور کر دی ہے۔ محرم الحرام کا یہ نیا سال ہمیں یہ آج جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنے گھر میں برکت لے کر آنا چاہتے ہو، اپنے کام میں، کاروبار میں برکات لے کر آنا چاہتے ہو،
تو خدا کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھا کرو، خدا کی تسبیح کیا کرو۔ اور جیسے کہ آپ نے بھی یہ بات کی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور عشق مصطفیٰ عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، یہ پیغام ہے۔ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ بات تو بہت ساری ہے کرنے کی، اسی پر میں گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس ٹی وی چینل کو، ہمارے ناظرین و سامعین کو، ہمارے ہوسٹ اور مہمان کو، آپ سب پر کرم ہو، فضل ہو، اور میری طرف سے ہدیہ تشکر بھی کہ آپ نے یہ خوبصورت پیغام سجایا اور یہ خوبصورت پیغام ہر کسی کو عام کیا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ ناظرین و سامعین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ بات یہ ہے کہ جہاں خوشیوں اور جہاں محبتوں کا پیغام ہے، وہاں رنج و الم اور رنج و غم کا ایک انبار ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی اس جو انسیڈنٹ کربلا ہوا ہے اس کو روک نہ سکتا تھا؟ بات یہ نہیں ہے۔ ہمارے رجحان، ہمارے ذہنوں میں جو سوالات امٹتے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو اصل میں سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کا گڑھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا اس دنیا میں۔ جب اس دنیا میں وہ آزما لیتا ہے تو پھر آخرت کی زندگی میں آرام ہی آرام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ ایک جگہ علماء اکرام کے ساتھ تشریف رکھتا تھا، میں بھی، علماء اکرام تشریف رکھتے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت عالم کیا ہوگا؟ تو کیا خوبصورت بات ہوئی کہ مرنے کے بعد ہم بالکل اسی طرح واپس آئیں گے، جیسی یہ دنیا اس وقت سجی ہوئی ہے بالکل اسی طرح آئیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا ظالموں سے کہ اب بتاؤ تم نے کیا ظلم کیا تھا۔ وہ حشر نشر کا میدان ہوگا اور ظالم چھپتے پھر رہے ہوں گے۔ وہاں کیا خوب انداز میں ایک شعر کہا ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، اب کہاں چھپو گے تم؟ اب بتاؤ تم کہاں چھپو گے؟ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ گزارش کروں گا محمد اویس اکبر صاحب سے کہ ہمیں منقبت کی طرف دوبارہ لے کے چلیں، منقبت سنائیں، کربلا کا جو میدان ہوا تھا اس طرف ہماری تھوڑی سی توجہ مبذول کروائیں۔ جناب اویس اکبر صاحب۔ جی، میں احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے، معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے، معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے، یہ چین ہے زہرا کا یہ حیدر کا پسر ہے، یہ چین ہے زہرا کا یہ حیدر کا پسر ہے، معلوم ہے نیزے پہ کس ذات کا سر ہے۔ اور علامہ صاحب جو آواز فرما رہے تھے اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت شعر کہ حسنین کے قدموں پہ قدم رکھتا چلا جا، قدم رکھتا چلا جا، حسنین کے قدموں پہ قدم رکھتا چلا جا، حسنین کے قدموں پہ قدم رکھتا چلا جا، اللہ ہر جنت کی یہی راہ گزر ہے، اللہ ہر جنت کی یہی راہ گزر ہے، معلوم ہے نیزے پہ یہ
کس ذات کا سر ہے، اور اکبر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے، کہا ابن علی نے، اکبر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے، اکبر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے، گھبرانا اے حق گھر میں ابھی ننھا پسر ہے، گھبرانا اے حق گھر میں ابھی ننھا پسر ہے، معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے۔ اور پھر اصغر کو جو دیکھا تو کہا اہل فلک نے، کہا اہل فلک نے، اصغر کو جو دیکھا تو کہا اہل فلک نے، اصغر کو جو دیکھا تو کہا اہل فلک نے، اللہ ہر لڑنے کی کوئی یہ بھی عمر ہے، اللہ ہر لڑنے کی کوئی یہ بھی عمر ہے، معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے۔ اور مقتار ہے کہ حاکم یہ جو پلکوں پہ سجے رہتے ہیں تارے، سجے رہتے ہیں تارے، حاکم یہ جو پلکوں پہ سجے رہتے ہیں تارے، حاکم یہ جو پلکوں پہ سجے رہتے ہیں تارے، کربل کے یہ کاری کی محبت کا اثر ہے، کربل کے یہ کاری کی محبت کا اثر ہے، معلوم ہے نیزے پہ یہ کس ذات کا سر ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ناظرین و سامعین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج کی اس نشست میں الشیخ علامہ ثناء اللہ سیٹھی صاحب، جناب ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اویس اکبر صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ کیا خوب گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس گفتگو سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں اس نشست کو، ان باتوں کو اپنے بچوں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں اور گھروں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی ایک نشست قائم کریں، بچوں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب، شکریہ ادا کروں گا ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اویس اکبر صاحب کا۔ جناب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اقرا ٹی وی کی طرف سے، امام قاسم کی طرف سے، جنہوں نے یہ محفل کا آغاز کیا۔ اس کربلا، اس واقعہ محرم کا جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اور اقرا ٹی وی کی ٹیم نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس پروگرام پیغام کربلا میں آ کر اپنی حاضری پیش کروں۔ جزاک اللہ۔ جناب الشیخ علامہ ثناء اللہ سیٹھی صاحب، آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ ہمیشہ کی طرح
جو کچھ آپ تیار کر کے آئے تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ شہزادے جو اسلام کے شہزادے ہیں، یہ دیکھیے میرا دل خوش ہوتا ہے جب آدمی تیار ہو کے گھر میں اپنے آپ کو سجا کے یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں آقا کریم کی باتیں کرنے جا رہا ہوں، میں آقا کریم کی محفل میں جا رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء اکرام کو دیتا ہوگا، ان شہزادوں کو دیتا ہوگا. سنخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتنا رجحان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ذرا دعا کیجئے اور ذرا سوچئے ان باتوں کو. گزارش کروں گا علامہ صاحب کیا پیغام دیں گے جاتے جاتے؟ ماشاء اللہ، پہلے تو میں اقرا ٹی وی کا بہت ساری ٹیم کا، ٹیکنیکل ٹیم، اور آپ کو پتہ ہے ٹی وی اسٹیشن چلانا ایزی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ محنتیں ماشاءاللہ. مگر الحمدللہ کتنے خوبصورت سے، جیسے یہ خود بھی خوبصورت ہیں، ان کا اسٹوڈیو بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اور جب بھی میں آتا ہوں تو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اللہ پاک مزید چار چاند لگا رہا ہے اقرا ٹی وی پہ. تو اللہ پاک سے میں دعا گو ہوں اللہ پاک اس ساری ٹیم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. محترم امام قاسم صاحب اور آپ جو ہمارے ہوسٹ بنے الحمدللہ، اللہ پاک آپ پر بھی کرم فرمائے. اور جو ہمارے ہم سفر بنے، دیکھیں کسی کے ساتھ اگر وہ سفر میں وہ ہمیں ساتھ نہ لے کر چلیں تو پھر شاید ہم آج نہ یہاں آ سکے. محترم امام حافظ اسامہ صاحب اور محترم وقار سیٹھی صاحب وہ مجھے یہاں پہ آج لے کر آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. اور آخری پیغام بس یہی ہے کہ حضور سے محبت، حضور آل رسول سے محبت کا ناطہ جوڑ لو. حضور نے جو پیغام حجت الوداع کے موقع پر دیا وہی پیغام ہے کہ دو چیزیں ہیں، ان کو تھامے رکھو گے تو کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی. ان میں سے ایک کو پکڑ لیا، ایک کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہی میں آ جاؤ گے، اور اگر دونوں کو چھوڑ دیے تب بھی گمراہی میں آ جاؤ گے. وہ دونوں چیزیں جو تھامنی ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَأَحْلِ بَيْتِ اِتْرَتِي، اور میرے اہل بیت، یعنی مصطفیٰ نے فرمایا میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کی محبت. ایک جگہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میری سنت. یہی پیغام ہے کہ اہل بیت کو تھامو، سنت مصطفیٰ کو تھامو، قرآن کو تھامو، تو آپ دیکھیے گا پھر کیسے کیسے کامیابی آپ کے قدم کو چومتی ہے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ مدبر حسین قریشی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.